بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم موٹے حروف کے متعلق بات کریں گے کہ کون سے حروف جو ہے وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ 29 حروف تہجی، اس کے اندر 7 حروف جو ہیں وہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور 3 حروف جو ہے وہ کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک۔ تو 7 جو ہے موٹے حروف جو پڑھے جاتے ہیں وہ حروف مستعلیہ ہیں، اور ان کا مجموعہ خص ضغط قض، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ اور اگر ہم ایک ایک حرف کر کے ان کو پڑھیں تو پھر اس ترتیب سے پڑھے جائیں گے: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی منہ بھر کر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ تو اب ان کو جو ہے کس طرح پڑھیں گے، ان کی مشق کرتے ہیں۔ صاد کی مشق کریں گے: اس، 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 صبر، صامت، قصر، یعنی اس طرح صاد جو ہے موٹا پڑا جائے گا۔ پھر ضاد، زبان کی کروٹ اوپر کے داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگے گی، اور اس کے بعد زبان تالو کی طرف اٹھے گی، تو یہ حرف موٹا ہوگا۔ اس کا مخرج کیا ہے ضاد کا؟ زبانی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ بائیں طرف سے جو ہے نا آسان ہے، تو اس کو موٹا پڑھنے کے لیے ساتھ جو ہے نا زبان بھی تالو کی طرف اٹھے گی۔ ضاد، اض، 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 عرض، مریض، وضع۔ اب طا کی مشق: اط، 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 طا کو موٹا پڑھنا ہے اور اس میں قلقلہ بھی ہوگا۔ طارق، طلاب، بطل۔ اور اسی طرح وا ہے، وا کو کس طرح جو ہے نا اس کی مشق کریں گے: اض، 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 وعظ، عظیم، حفیظ۔ اور اس کے بعد پھر غین: اغ، 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 رغدن، غبرتن، فرغب۔ اور اسی طرح پھر خا کی مشق: اخ، 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 بخیل، اخذ، خلق۔ اب قاف کی مشق: اق، اق، اق۔ قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہیں اور اس میں قلقلہ ہوگا۔ حق، علق، قمر۔ تو یہ حروف مستعلیہ کی مشق ہو گئی، جو کہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قض۔ اچھا، یہ تو ہو گئے 7 حروف جو کہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اب جو ہے جو کبھی کبھی جو ہے موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک، تو وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ ہیں الف، لام اور را۔ یہ حروف جو ہے کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف، لام اور را، ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں، ان کو شبہ مستعلیہ۔ تو شبہ مستعلیہ یہ 3 ہو گئے: الف اور لام اور را۔ اب پہلے جو ہے نا الف کے متعلق جو ہے نا بات کریں گے کہ الف جو ہے نا وہ کب موٹا ہوگا۔ الف سے پہلے والے حرف، الف سے جو پہلا حرف ہے وہ اگر موٹے حروف میں سے ہے تو الف بھی موٹا پڑا جائے گا، جیسے قال، یعنی الف سے پہلے قاف جو ہے 2 نقطوں والا قاف، یہ موٹے حروف میں سے ہے تو اس لیے الف بھی موٹا پڑ جا رہا ہے۔ اور اگر الف سے پہلے جو حرف ہے وہ موٹے حروف میں سے نہیں بلکہ باریک حروف میں سے ہے، جس طرح کان، اب یہ چھوٹا کاف جو ہے نا باریک ہے، یہ باریک پڑ جاتا ہے تو الف بھی باریک پڑ جائے گا۔ اچھا، اب موٹے الف کی مشق مزید اس کی جو ہے نا مثالیں جو ہے نا ان کی مشق کیا ہے؟ خالد، اب خا جو ہے نا موٹے حروف میں سے تو الف موٹا پڑا جا رہا ہے۔ اس طرح قالو، قالو میں جو ہے نا یہاں قاف جو ہے موٹے حروف میں سے تو الف بھی موٹا پڑا جا رہا ہے۔
اسی طرح پھر آگے غاسق ظاہر مضار عطاء ظانین ولا الضالین. تو یہ اس کی مثالیں جو ہے نا آ گئی ہیں. الف باریک جو ہے نا مالکی حاسدین ایاک هؤلاء جاءت جزاء سواء هاجر. تو یہ اس کی جو ہے نا یعنی باریک یعنی الف کی مثالیں آ گئیں. اچھا تو یہ تو الف کے متعلق ہو گیا کہ الف سے پہلے جو حرف ہے وہ اگر موٹے حروف میں سے ہوگا تو الف بھی موٹا پڑا جائے گا. اب جو ہے نا اس کے بعد لام ہے. لام جو ہے کون سا لام جو ہے نا موٹا پڑا جائے گا؟ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو یہ موٹا پڑا جائے گا اور منہ بھر کر پڑا جائے گا. سب سے زیادہ تفخیم لفظ اللہ یا لفظ اللہم میں ہوتی ہے. تو جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس کی مثالیں جس طرح ہم مثال اس کی جو ہے یہ دیتے ہیں کہ قل هو اللہ رفعہ اللہ. اور اسی طرح اللہم کی مثال سبحانک اللہم قالوا اللہم. اور اگر اسلام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر یہ لفظ اللہ یا لفظ اللہم یہ باریک ہوگا. یعنی لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو اس صورت میں باریک پڑا جاتا ہے جس طرح بسم اللہ قل اللہم. اور باقی جتنے بھی لام ہیں وہ سب لام جو ہے نا باریک پڑے جائیں گے جس طرح قل ہوا جعلنا ما ولاہم الحمد. تو یہ تمام لام جو ہے نا یہ باریک جو ہے نا پڑے جاتے ہیں. اس کے بعد ابھی را کا قاعدہ ہے. تو را جو ہے یہ 6 صورتوں میں جو ہے پر پڑی جاتی ہے اور باقی جو ہے 5 صورتوں میں جو ہے نا یہ باریک پڑی جاتی ہے. تو را کی تفخیم یعنی جن صورتوں میں جو ہے نا یہ موٹی پڑی جاتی ہے وہ 6 صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے؟ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں جو ہے نا را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے پر پڑھنا ہے. جس طرح ربک ربما. اور را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو بھی ہم نے جو ہے نا موٹا پڑھنا ہے. جس طرح ترزق برق یرزقون. تو اس صورت میں بھی جو ہے نا یہ را جو ہے موٹی پڑی جائے گی. تو یہ دو صورتیں جو ہے نا را کی ہو گئی پر پڑھنے کی یعنی موٹا پڑھنے کی. اب تیسری صورت کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر کسر عارضی ہو. را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے کسر عارضی ہو. اس کی مثال جو ہے نا آپ یہاں جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں ارجعی. یہ والی مثال جو ہے نا ارجعی. تو را ساکن سے پہلے والے حرف پر کسر عارضی ہو تو جس طرح ارجعی یا ارجعو ارحمہما وغیرہ. تو اس صورت میں بھی جو ہے نا یہ را جو ہے موٹی پڑی جائے گی کسر عارضی کی وجہ سے. جو ہے نا را ساکن سے پہلے کسر عارضی ہو یعنی اصلی کسر نہ ہو. کسر سے مراد یعنی زیر. عربی میں جو ہے نا کسرہ کہتے ہیں اور اردو میں جو ہے نا زیر کہتے ہیں. اچھا پھر چوتھی صورت کون سی ہے؟ را ساکن سے پہلے کسر منفصل ہو. را ساکن سے پہلے کسر منفصل ہو. تو کسر منفصل کی جو ہے نا مثال جو ہے نا یہاں جو ہے آگے آ گئی رب ارجعون. رب ارجعون میں جو ہے نا رب الگ کلمہ ہے ارجعون الگ کلمہ ہے. تو یہاں جو ہے کسر منفصل ہے را ساکن سے پہلے. تو منفصل کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ. متصل کا معنی ہوتا ہے کہ جڑا ہوا ساتھ ملا ہوا ہے جڑا ہوا. اور منفصل کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ. تو کسر منفصل جو ہے نا اگر آ جائے را ساکن سے پہلے جس طرح بھی رب ارجعون کی مثال ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے نا را جو ہے نا وہ موٹی پڑی جائے گی تفخیم ہوگا اس میں. اور نمبر 5 ہے کسرہ کے بعد والی را ساکنہ کے بعد. کسرہ کے بعد یعنی زیر
کسرہ کی زیر کہتے ہیں، کسرہ کے بعد والی رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی مفتوح حرف اسی کلمے میں پایا جا رہا ہو۔ اچھا، مفتوح جو ہے نا فتح جو ہے نا زبر کو کہتے ہیں، اور حروف مستعلیہ تو آپ نے پڑھ لیے ہیں کہ حروف مستعلیہ موٹے حروف جو ہے نا وہ 7 ہیں، تو ان 7 موٹے حروف میں سے کوئی حرف اس میں آ گیا ہو تو اس صورت میں بھی یہ را موٹی پڑھی جائے گی۔ تو اس کی تقریباً 5 یعنی ٹوٹل یعنی اس کے یعنی مثال میں جو ہے نا 5 ہی الفاظ آ رہے ہیں قرآن پاک میں، جیسے مرصاد، ارصاد، قرطاس، فرقہ اور لبیل مرصاد۔ تو اس صورت میں بھی یہ را جو ہے نا موٹی پڑھی جائے گی۔ اچھا، اور اس قاعدہ کے تقریباً یعنی پورے قرآن پاک میں صرف 5 جو ہے نا کلمے جو ہے نا وہ ملے ہیں صرف۔ اچھا، اور نمبر 6 کیا ہے؟ را ساکن ہو، را خود کیا ہو؟ ساکن ہو، اور اس سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہو، یعنی را خود ساکن ہوگی اور اس سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہو، اور اس سے بشرطے کہ وہ یا ساکن نہ ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکن نہ ہو، یعنی اور کوئی حرف ہو، کوئی اور حرف ہو، را ساکن ہو اور اس سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے جو ہے نا جو حرف ہے تیسرا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، تو اس صورت میں بھی جو ہے نا را موٹی پڑی جائے گی، اور یہ وقف کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس طرح القدر، القدر ہے تو ہم وقف کریں گے القدر، را بھی ساکن ہو گئی اور اس سے پہلے دال بھی ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلے والا حرف پر قاف پر زبر ہے، تو ان صورتوں میں جو ہے را جو ہے وہ موٹی پڑی جائے گی۔ تو یہ 6 قاعدے ہوئے را کو موٹا پڑھنے کے لیے۔ اب جو ہے نا 5 صورتیں جو ہے نا جن میں را جو ہے نا باریک ہوگی، وہ 5 صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، را کے نیچے زیر ہو، اس طرح رجال، تو اس صورت میں جو ہے نا را جو ہے وہ باریک ہوگی۔ اچھا، اور نمبر 2 میں جو ہے تھوڑی تفصیل ہے، را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ اصلی اور متصل ہو، یعنی را خود ساکن ہو اور اس سے پہلے جو ہے نا جو زیر ہے وہ اصلی ہو، عارضی نہ ہو، جس طرح ابھی ادھر مثال دی تھی نا کہ ارجعی، تو یہ جو ہے نا عارضی زیر ہے ارجعی والی، تو یعنی کسرہ اصلی ہو، عارضی نہ ہو اور متصل ہو، یعنی متصل کا مطلب ہوتا ہے کہ جڑا ہوا، کسرہ اصلی ہو اور متصل ہو، یعنی اسی کلمے میں ہو جس میں را ہے، را والے کلمے میں جو ہے اسی کلمے میں ہو، اور را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی مفتوح حرف اسی کلمے میں نہ پایا جا رہا ہو، یعنی را ساکنہ کے بعد فتح یعنی زبر والا حرف اسی کلمے میں نہ ہو، را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے، یعنی حروف مستعلیہ جو ہے نا جو موٹے 7 حروف ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان میں سے کوئی زبر والا حرف نہ ہو اس کے بعد، اچھا، یعنی اسی کلمے میں نہ ہو۔ تو اب اس کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ فرعون، شرع، مریا، فرعون، تو اس صورت میں جو ہے نا یہ یہاں جو ہے نا یہ مثالیں جو ہے نا اس کی ہیں، فرعون، یہ جو ہے نا مریا، فرعون، انذر، تو یہ جو ہے نا را کو باریک پڑھنے کی جو ہے نا مثال آ گئی نمبر 2 پہ۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے را جو ہے یہ باریک پڑھی جائے گی، کہ را کے اوپر زبر ہو، را کے نیچے زیر ہو تو اس صورت میں باریک، اور یا پھر جو دوسری صورت بتائی ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ اصلی اور متصل ہو، اور اسی کلمے میں ہو جس میں را ہے، اور را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی مفتوح حرف یعنی زبر والا حرف حروف مستعلیہ کا اسی کلمے میں نہ پایا جا رہا ہو، جیسا کہ فرعون
شرع مریا، تو یہ اس کی مثالیں آ گئیں۔ اچھا، تو اب اس کے بعد جو ہے نا پھر تیسری صورت کون سی بنتی ہے کہ را اور اس سے پہلے والا حرف دونوں ساکن ہوں، را بھی ساکن ہوں اور اس سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، جیسے ولا بکر اور دی ذکر۔ تو اب یہ بھی وقف کی صورت میں ہے کہ را خود ساکن ہو گئی اور پہلا جو حرف ہے وہ بھی ساکن تھا، تو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اس صورت میں را باریک پڑی جائے گی۔ اور نمبر 4 جو ہے نا را ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے یا ہو وہ بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا زیر ہو، کوئی بھی مثلا حرکت ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی را ساکن ہو سے پہلے یا ساکن آ گئی تو اس سے پھر پہلے تیسرے والے حرف کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس پر کیا ہے، بس یہ را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گئی، اس صورت میں بھی جو ہے نا اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، جس طرح خیر، خبیر، بصیر، خیر، خبیر اور بصیر وغیرہ جو ہے نا، تو ان صورتوں میں جو ہے نا را جو ہے نا وہ باریک پڑی جائے گی۔ اچھا، اور پھر ہے کہ چوتھی جو ہے نا یہ چوتھی مثال ہو گئی، اور پانچویں جو ہے نا رائے ممالہ، رائے ممالہ یعنی وہ را جو امالہ سے پڑھی گئی ہے، جیسے مجرحہ، تو روایت حفص میں جو ہے نا امالہ تمام قرآن میں صرف اسی ایک لفظ میں ہے۔ اچھا، اور امالہ کی مثال جو ہے نا جس طرح بھی اردو میں قطرے ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو ہم نے مجریحہ نہیں پڑھنا، اگر کوئی مجریحہ را کھڑی زیر ری یعنی مجری پڑھے گا تو غلط ہوگا، تو اس لفظ میں امالہ ہوگا، جس طرح اردو میں قطرے ہم پڑھتے ہیں مجریحہ، مجریحہ۔ تو یہ 5 جو ہے نا صورتیں جو ہے نا اس کی ہو گئیں ترقیق کی یعنی باریک پڑھنے کی، اور 6 صورتیں جو ہے نا اس کی ہو گئیں پر پڑھنے کی، را کی۔ تو اچھا آگے پھر ہے کہ فرقن القطری مصر، اس کی را جو ہے نا جب اس پر ٹھہرا جائے تو موٹی اور باریک دونوں طرح صحیح ہے۔ اس میں تفصیل ہے، خلف الحالین جو ہے نا ایک اس کے بارے میں جو ہے نا پورا ایک بیان ہے کہ اس میں جو ہے نا 2 صورتیں کیوں پائی جاتی ہیں، اور کیوں جو ہے اس میں جو ہے نا تفخیم و ترقیق جو ہے نا کب ہے اور کب نہیں، وہ پوری تفصیل ہے، لیکن یہ کیونکہ بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے تو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہو، جب انسان تجوید پڑھے تو تب جو ہے نا خلف الحالین جو ہے نا وہ پورا جو اس کے بارے میں جو ہے نا بیان ہے وہ اس کو بندہ پڑھے۔ تو اس کو بلکہ جو ہے نا میرا ارادہ ہے کہ الگ جو ہے نا ایک ویڈیو میں جو ہے نا اس کی پوری جو تفصیل ہے وہ الگ جو ہے نا وہ اس کی ویڈیو بناؤں۔ تو فی الحال جو ہے نا آپ نے بس اتنا جو ہے نا اس کو ذہن نشین کرنا ہے، بچوں کو بس یہی کہ آپ نے بتانا ہے کہ فرقن اور القطری مصر، اس کی را جو ہے نا جب اس پر وقف کیا جائے، ٹھہرا جائے، تو موٹی اور باریک دونوں طرح صحیح ہے، اس میں دونوں حالتیں پائی جاتی ہیں، تفخیم اور ترقیق دونوں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ موٹے حروف کے متعلق جو مسئلہ کے باتیں تھیں ضروری، تو وہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا آپ کو بتا دیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا پوری جو ہے نا بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور مزید اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ کر کے جو ہے نا آپ مسئلہ کے پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے۔ والسلام۔